اعزاز چودھری صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ ہم نے بہت گفتگو کر لی کہ امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی معاملہ طے پائے گا نہیں طے پائے گا، اس پہ ہم آئندہ بھی گفتگو کرتے رہیں گے، لیکن اس وقت جبکہ 1 سال پورا ہو رہا ہے معرکہ حق میں کامیابی کا، تو کیا یہ کہنا درست ہے کہ پاکستان کو جو اس وقت اہمیت مل رہی ہے اس کی وجہ پچھلے سال آپریشن صدور کے جواب میں جو معرکہ حق شروع کیا گیا اس میں پاکستان کی کامیابی ہے؟ جی بالکل، میں اس بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں۔ میرے نزدیک معرکہ حق پاکستان کی زندگی کا ایک ایسا سنگ میل ثابت ہوا ہے کہ اس نے 4 یا 5 چیزوں میں جو پرانے سارے کے سارے جو بت تھے وہ پاش کر دیے۔ پہلا تو یہ ہے کہ بھارت نے 2 دہائیوں سے 20 سال سے یہ پروپیگنڈا کیا ہوا تھا کہ پاکستان دہشت گردی کرتا ہے یا پاکستان کے اندر دہشت گرد رہتے ہیں۔ وہ پہلگام میں چونکہ وہ ثابت نہیں کر سکا اور کوئی ایسا تھا بھی نہیں، تو پوری دنیا نے جہاں اس کی مذمت کی، ہم نے بھی کی، لیکن کسی نے ان کے اس بیان کی تائید نہیں کی، اس الزام کی تائید نہیں کی کہ پاکستان کی طرف سے یہ دہشت گرد آئے تھے۔ گویا وہ جو ایک بت تھا جو انہوں نے تراشا تھا بڑے عرصے سے پاکستان کے بارے میں کہ یہ دہشت گرد ملک ہے، وہ پاش ہو گیا۔ دوسرا ایک اور انہوں نے بھی ایک دھمایا ہوا تھا، بیانیہ بنایا ہوا تھا کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ اس وقت کمزور ہے، ہمارا تو 10 گنا زیادہ ان سے بجٹ ہے، پاکستان اپنا دفاع نہیں کر سکتا ہے، پاکستان کے اندر پورا معاشرہ تقسیم شدہ ہے۔ اور وہ بھی جو ان کا سارا بیانیہ دھڑام سے آن گرا جب 4 دن کے اندر انہوں نے امریکہ سے درخواست کی کہ جناب ہمیں آپ کسی نہ کسی طریقے سے بچائیں۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو ڈپلومیٹک پروفائل اس کے بعد، اس فتح کے بعد سے ہوا، اور آپ نے دیکھا کہ امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو ہم نے یہ کریڈٹ ضرور دیا کیونکہ بھارت نے ان سے درخواست کی تھی تو ہم نے بھی وہ مان لی کہ انہوں نے سیز فائر کروایا ہے، بھارت نے وہ نہیں کیا۔ تو اس کے بعد سے آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں پاکستان کو زیادہ عزت و احترام سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ وہ ملک ہے جو اپنی حفاظت جو ہے خود کر سکتا ہے اور اپنے سے کئی گنا بڑے ملک جو ہے اس کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ پھر میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کے لیے جو ایک اور بہت بڑا سبق جو ہم نے سیکھا وہ یہ تھا کہ جی نیچر آف وار چونکہ بدل گئی ہے، اب وہ ٹینکوں اور گنز کا شاید نہیں ہے، اب میزائلز کا دور ہے اور ایریل فائٹس کا دور ہے، پش بٹن ٹیکنالوجیز ہے، ڈرونز ہیں، اور اس میں بھی اپنا ہم نے سکہ جموایا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل یہ مشرق وسطیٰ کے جتنے ملک تھے ان سب نے یہ دیکھنا شروع کر دیا کہ یہ تو ملک جو ہے یہ وہ نہیں ہے جس کے متعلق ہمیں بار بار یہ بتایا جاتا تھا۔ تو بالکل میں مانتا ہوں اس بات سے کہ مئی 2025 جو ہے اس کی وجہ سے پاکستان کا وہ گراف اٹھا، اور اب جو ہم نے اس وقت اصولی سفارتکاری کی، میں یہ کہوں گا کہ ہم نے کہا کہ بھئی ایگریشن جارحیت جہاں سے بھی ہوگی ہمیں اس کی مذمت کرنی ہوگی۔ یہ بہت اچھا پاکستان کا فیصلہ تھا۔ تو چنانچہ آج پاکستان کی کریڈیبلٹی ایسی ہے کہ صرف ایران اور امریکہ نہیں بلکہ سارے کے سارے ملک، آپ نے دیکھا سعودی عرب سے لے کر چین سے لے کر روس تک سب پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سنسیئر میڈیٹر ہے، اور باوجود اس کے کہ بھارت کی طرف سے یا اور جگہوں سے اسرائیل کی طرف سے پروپیگنڈا ہوا ہے، کوئی ان کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو الحمدللہ یہ ہمارے لیے آج عسکری اور ملٹری پروفائل اور سفارتکاری کے پروفائل کا میرے خیال میں عروج ہے۔ جنرل زاہد محمود صاحب، ایک تو موقف وہ ہے جو کہ اعزاز چودھری صاحب نے پیش کیا ہے، لیکن اگر ہم کچھ امریکی اخبارات اور کچھ برطانوی جریدے جو ہیں ان میں شائع ہونے والے آرٹیکلز اور رپورٹس کا جائزہ لیں، خاص طور پہ واشنگٹن پوسٹ نے پچھلے دنوں ایک آرٹیکل چھاپا کہ جس میں انہوں نے اسی سوال پہ بات کی کہ یہ پاکستان جو ہے اس نے ٹرمپ کا اعتماد کیسے حاصل کیا ہے۔ تو ایک اوپینین یہ ہے جو کہ امریکہ سے آ رہا ہے، جس کا صدر جو ہے وہ پاکستان پر بار بار اعتماد کا اظہار کرتا ہے، بار بار پاکستان کی تعریف کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ جناب جو ٹرمپ کو جو لینگویج اچھی لگتی ہے پاکستان نے وہی لینگویج اس کے ساتھ بولی ہے، اور اس کو 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ نوبل پیس پرائز کا اس کو حقدار قرار دیا، اس کو نامینیٹ کیا، جس کی وجہ سے پاکستان کی اہمیت میں اضافہ ہوا ہے۔ تو یہ جو اوپینین ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی تھینک یو ویری مچ حامد میر صاحب فار ہیونگ می، اور اعزاز چودھری صاحب کو بھی میرا بہت سلام۔ ٹھیک ہے، یہ جو ابھی آپ نے نقطہ بیان کیا یا جو آسپیکٹ ہے یہ بھی دس از ون آف دا آسپیکٹ، بٹ آئی تھنک امریکہ کے ساتھ پاکستان کا یہ جو پروفائل ہے
جیو پولیٹیکل پروفائل جس کا بھی اعزاز صاحب بھی ذکر کر رہے ہیں اس کی ریزنگ کا، اس کا آغاز ہوتا ہے جی جب آپ کو یاد ہوگا کہ ایک القاعدہ کا ISIS پرابلی اس کا وانٹیڈ اف آئی ایم ناٹ رانگ کفایت اللہ سم تھنگ وہ ہم نے ہینڈ اوور کیا تھا ٹو امریکہ کو ہینڈ اوور کیا تھا، اور اس کی پھر ریکگنیشن کی تھی کمانڈر سینٹ کام نے، جنرل کوریلا نے، اسٹینڈنگ کمیٹی جو امریکہ کی کانگریس میں اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ تھی، تو اس نے اس کی ریکگنیشن کی، پاکستان کی ایفرٹ کی اور کوآپریشن کی بات کی۔ اکثر امریکہ کا اور پاکستان کا یہ جو ڈفرنس رکھا جاتا ہے، چونکہ میں سینٹ کام کے مزاج کو سمجھتا ہوں، وہ بیس اسی پہ کیا جاتا ہے کہ پاکستان از پلئنگ ڈبل گیم، پاکستان از ناٹ سنسیئر ان دیئر ایفرٹ۔ جو پاکستان وکٹم ہوتا ہے ٹیررزم کا، وہ نقطہ نظر وہاں پہ نہیں دیکھا جاتا۔ تو آئی تھنک دیٹ واز دا بگننگ، وہاں سے شروع ہوا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جب ایک چیز یاد رکھیے گا، پاکستان کے بارے میں جو بھی پالیسیز ہیں، ملٹری سیکیورٹی، ایون سم ٹائم پولیٹیکل اور اکنامک، وہ بھی شروع ہوتی ہیں سینٹ کام کی جو شروع کا انالیسز آتا ہے، فنڈامنٹل انالیسز۔ اچھا سینٹ کام اور ان کا فنکشننگ ایسی ہے میر صاحب کہ وہیں پہ ان کا پولیٹیکل لوگ بھی، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی، فارن پالیسی کے لوگ بھی، سوشل یہ جو جس طرح US ایڈ وغیرہ ان کے لوگ بھی وہاں پہ بیسک ڈیسک وہاں پہ بات چیت کر کے آتے ہیں جی، اور پھر اس کو اپنا جتنا بھی میکنزم ہے گورنمنٹ کا معاملہ ہے، تو وہاں سے اٹ سٹارٹڈ۔ پھر مارکہ حق میں ہمارے سامنے سارا جو پرفارم کیا، اور دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ he is the president of United States of America and he is personally impacting the policies۔ یہ جو آج کی ڈپلومیسی ہے، جو امریکن اسٹیٹ کرافٹ ہے، یہ ٹرمپ کے ساتھ ساتھ بدلی ہے، اور ایک عقل مند قوم وہی ہوتی ہے جو انڈرسٹینڈ کرتی ہے، پرسنالٹیز کو بھی اسٹڈیز کرتی ہے، انڈیویجولس کو بھی اسٹڈیز کرتی ہے۔ ہر وقت اب پاکستان اب اس نتیجے پہنچا کہ اپنا رونا رونے سے ہمارے کوئی بھی نہیں سنتا جی، آپ کو نو بڈی از انٹرسٹڈ ان یور لاسز، ہماری قربانیاں، ہم نے فرنٹ لائن اسٹیٹ، اسٹوری آف بٹریل، یہ کوئی نئی کہانی نہیں۔ اور امریکنس کے لیے ٹو بی ویری آنیسٹ اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ جو بھی، وہ جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے، جب ان کی پالیسی بھی ضرورت ہوتی ہے، وہ آپ کو ہر چیز دیکھتے ہیں۔ دے کاؤنٹ آن دا بلز، ہاؤ مچ دے آر اسپینڈنگ آن یو، ہاؤ مچ دے ہیو اسپینٹ آن یو، آپ نے پرفارم کیا کیا۔ تو پاکستان نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے بھانپا، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا دیکھیں ایک رول ہے جی، دو نیوکلیر کنٹریز کے کانفلکٹ کو، انڈیا کو تو اسٹریٹجک کنسٹرکٹ ہی خراب ہوا، وہ ان کی تو جو اسٹریٹجک تھاٹ ہے وہ اب اس چیز کو سمجھ ہی نہیں رہے کہ دس از اے کانفلکٹ بٹوین ٹو نیوکلیر کنٹریز۔ اور ایک بھول میں بھی ہے حامد صاحب، وہ اسی بھول میں ہے کہ شاید پاکستان نیوکلیر کا ایک شریڈ ہے، ایک ایسی اس کو سامنے رکھتا ہے اور ہمارے ساتھ کرتا ہے، تو پھر یہ چیزیں اس طرح ہوئی جو پاکستان آئی تھنک ول یوز آل اویلیبل مینس، انفارچونیٹ بٹ یہ پاکستان کی ریڈ لائن ہے۔ اور ملٹری رکھنے کا مقصد یہ دو مقاصد ہوتے ہیں، ایدر ٹو مینٹین ڈیٹرنس، جو انہوں نے ٹیسٹ کی، ہم نے جب لوز کی تو پاکستان نے ڈیٹرنس ری گین کی، اور یہ فنڈامنٹل تھاٹ ہے پاکستان کی آرمی کے اندر، ملٹری کے اندر، تمام ڈیفنس فورسز میں، کہ انڈیا والی ڈیٹرنس ہم کبھی بھی لوز نہیں کریں گے۔ آپ دیکھا افغانستان پہ کرتے رہے، اگنور بھی چیزوں کو کرتے رہے، ایوائڈ بھی کرتے رہے، اور بھی کانٹیکسٹ میں دیکھا، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ ہم نے ایران کو بھی رسپونڈ کیا، اس کے بعد چیزیں چینج ہوئی، ابھی افغانستان میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور انڈیا کانٹیکسٹ میں تو اٹ از ریڈ لائن جی، نو پرسن ول کمپرومائز آن دس۔ اور آگے چل کے پروگرام میں ہم بات بھی کریں گے کہ کس طرح کا پریشر پاکستان پہ پہلگام میں بھی ڈالا گیا، پلوامہ میں بھی ڈالا گیا، اور بڑے بڑے پریشر آئے پر جی اس پہ بات کرتے ہیں۔